ہے نا کبھی خوشی کبھی غم، تو پپو یار تنگ نہ کر، پاس کر یا برداشت کر، یہ بسوں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے. تو یہ سچویشن پاکستان میں ہے اس وقت. تو بھائی اگر آپ کر سکتے ہیں لاڈلے کو کراس تو کر لیں. آپ کا دل کرتا ہے تو آپ جیل توڑ لیں. آپ پاکستان کی اسٹیٹ پہ حملہ کر سکتے ہیں تو آپ کو جیل توڑنا کیا مسئلہ ہے. آپ نیکسٹ ٹاپ اڈیالہ کا گانا بناتے ہیں لوگوں کے لیے تضحیک کے لیے اور قدرت آپ کو وہاں پہنچا دیتی ہے. تو یہ کچھ سیکھنے کا مقام ہے، یہ لڑنے یا لڑانے کا مقام نہیں ہے. آپ کو سوچنا چاہیے کہ جو وزرائے اعظم کی بات ہو رہی ہے انہیں کبھی فوج نکالتی ہے، کبھی انہیں عدالتیں نکالتی ہیں. ایک کو آئین کے اندر لکھے ہوئے طریقہ کار کے مطابق عدم اعتماد سے نکالا گیا، تو اس کے اوپر اگر لیول پلینگ فیلڈ مانگنی ہے تو مانگیں. یہ بھی ہر ایک کا رائٹ ہے کہ جی ملا دیں اس کو. آج آپ نے ابھی کورٹ کا بھی ذکر کیا، تو میں آپ کو ایک بات شاید میں 3-4 سال میں کئی دفعہ یہ کر چکا ہوں، آج پھر کرتا ہوں کیونکہ آج اتفاق سے ہائی کورٹ میں وہ ذکر ہوا کہ نہ نیب کو پتا تھا اور نہ اس کو احتساب عدالت کو پتا تھا، کیونکہ اس میں کہا گیا کہ جی یہ کرپشن بھی نہیں ہے اور ایسڈ جو ہیں بیانڈ دا مینز ہیں، تو وہ ختم ہو گیا کیس وہاں پہ. لیکن میں نے یہ بات بتائی ہے، امتیاز تاجور ہوتے تھے ڈپٹی چیئرمین نیب، چودھری قمر زمان جب چیئرمین نیب تھے، ان کو لاہور بلایا گیا جن کے پاس نگرانی تھی اس کیس کی. انہوں نے کہا بتا دو چیئرمین کو کہ بلا کے توہین عدالت میں سنے بغیر نکال دیں گے. ہم نے جو جے آئی ٹی کی رپورٹ بھیجی ہے اس کا فیتہ کھولے بغیر اسے احتساب عدالت کو بھیج، وہ جانے اور ہم جانے. تو وہ جانے اور ہم جانے میں یہ ہوا کہ خواجہ حارث نے جو کمپلینٹس تھیں ان کی کہ یہ غلط پراسیکیوشن چل رہا ہے لے کے کیس، وہ لکھواتے رہے اور اس کا فائدہ مریم نواز کو ہائی کورٹ اپیل میں ہوا، جو نواز شریف کو بھی ہونا ہے کہ کوئی چیزیں تھی نہیں، دبڑ گسن تھی، ٹھیک ہے جی 8 مارو اور سزا دے اور مل گئی، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو پھر آپ کو کہیں نہ کہیں جا کے اگر آج کسی بندے کو 5-6 سال بعد انصاف کی توقع ہو رہی ہے کہ ایک مل رہی ہے، تو اس کے اوپر تکلیف تو مجھے سمجھ آتی ہے، کیونکہ جن لوگوں نے سزائیں دلوائیں وہ تو سارے کے سارے تکلیف میں ہیں، جو اس وقت بولتے تھے لکھتے تھے کہ جناب یہ تو قانون کی پابندی ہو رہی ہے اور یہ اصولوں کی بنیاد ہے. تو ان لوگوں کی تکلیف سمجھ میں آتی ہے. لیکن جن لوگوں نے اس وقت بھی ٹھیک ویو بنایا تھا ان کو آج بھی پتا ہے کہ وہ کیسے ہوا تھا. تو میں بار بار یہ جو بات کرتا ہوں کہ خان صاحب کو پولیٹیکل راستہ لینا ہوگا. ان کے پاس بہت لوگ ہیں، میں آپ کو بتاؤں جو اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کر سکتے ہیں، جو پاکستان کی سیاسی جماعتوں سے بھی بات کریں، لیکن ان کو اعتماد خان صاحب نے دینا ہے. جب تک اعتماد نہیں دیں گے وہ یہی کچھ فیس کریں گے، الیکشن ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. حافظ طاہر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب پھر اعتماد کریں گے، وہ سیاسی راستہ جس کی بات کر رہے ہیں عامر صاحب وہ لیں گے؟ لیکن جو ہمارا بنیادی سوال، کیا نواز شریف صاحب کی مجبوری ہے یہ بیانیاں جو مفاہمت کا اپنائے ہیں؟ کیونکہ وہ پہلے تو کہتے رہے ووٹ کو عزت دو، اور وہ جس طرح سے جارحانہ ان کا انداز ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو یہ اب وہ مطلب جب عوام میں جائیں گے تو وہ پھر ان سے سوال تو ہوگا نا کہ آپ تو کہتے تھے ووٹ کو عزت دو، تو اب آپ کا یہ رویہ، آپ کا بیانیہ مختلف کیوں ہے؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کو پسند کیا جائے گا ان کے اس